بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کالی.پی کی ہماری ویب سائٹ کا نام ہے اور میں ہوں ظہور روان۔ آج ہم ایکسل 2007 سے اپنے اس کورس کی ابتدا کریں گے اور آج ہماری یہ پہلی کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکسل کیا ہے اور اس میں کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور مختلف حصوں کے نام کیا ہیں اور ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں۔ ایکسل مائکروسافٹ کارپوریشن کا وہ پروگرام ہے جس میں آپ ڈیٹا کو فیڈ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو آرگنائز کر سکتے ہیں، مختلف طرح کی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں اور ایررز کو چیک کر سکتے ہیں۔ مختلف چیکس لگا کر آپ گرافس بنا سکتے ہیں، چارٹس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اسکول میں کام کر رہے ہیں تو اسکول کا آپ رزلٹ تیار کر سکتے ہیں مینیجیبل فارم میں کہ 80% پہ آپ نے اے گریڈ دینا ہے، بی گریڈ دینا ہے، سی گریڈ دینا ہے 70% پہ، اینڈ ونٹس ایور جو بھی آپ کرنا چاہیں تو اس حساب سے آپ اپنے فارمولا کو ڈیزائن کر کے رزلٹ انتہائی مینیجیبل فارم میں آپ نکال سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مارکس کس کے ہیں، سب سے کم کس کے ہیں، کون کتنے نمبر پر آتا ہے، یہ سارے کا سارا آپ ایکسل میں انتہائی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف سائنس جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایکسل کے اندر ان بلٹ مل جاتے ہیں۔ لاتعداد فنکشنز اور فارمولاز ہیں جن کی مدد سے آپ کسی بھی طرح کے کام کو انتہائی صاف اور شفاف اور بہتر انداز میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈیجٹ لکھتے ہیں اور اسے آپ ورڈز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی آپ ایکسل میں کر سکتے ہیں۔ آپ جسٹ ڈیجٹس لکھیں گے اور فرض کریں کہ 25 لکھتے ہیں، 25,000 لکھتے ہیں تو وہ آپ کو ورڈز میں لکھا ہوا نظر آئے گا، یعنی کہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی کوئی چیز کو، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگتا ہر چیز کو مینولی کرنے میں جیسے آپ کا ٹائم لگتا ہے، ایکسل آپ کا بہت سا ٹائم بچا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسٹاف کی سیلری بنانی ہے، اس میں طرح طرح کے الاؤنسز ہوتے ہیں، کچھ الاؤنس پرسنٹیج پہ ملتے ہیں، کچھ بیسک پے کے اسکیل کے حساب سے مل رہے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کی ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، کہیں جی پی فنڈ کٹ رہا ہے، کہیں گروپ انشورنس کٹ رہی ہے اور بنیولنٹ فنڈ کی کٹوتی ہو رہی ہے، اس طرح کنوینس الاؤنس کہیں کٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ انتہائی مینیجیبل فارم میں اور انتہائی اعلیٰ انداز میں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ پھر آپ جب اس کی آگے شیٹس بنانا ہوں گی آپ کو کہ ٹوٹل ٹیکس آپ کا کتنا کٹا ہے، ٹوٹل بیسک سیلری کتنی تھی، ٹوٹل نیٹ کتنی گئی ہے، ٹوٹل گراس کتنی ہے، اور ہر شخص کی الگ الگ اگر آپ کو شیٹ بنانی پڑ جائے تو وہ انتہائی مشکل اور لمبا کام لگتا ہے۔ لیکن ایکسل میں ایک بار آپ اپنا پروگرام بنا لیں اس کے بعد یہ سارے کا سارا کام ہر مہینے آپ کو دوبارہ سے نہیں کرنا پڑتا، اور آپ جسٹ سیو ایز کرتے ہیں شیٹ کو اور وہ سارے کا سارا کام آپ کا آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ سٹاک اگر مینٹین کر رہے ہیں اور سٹاک کا سٹیٹس چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جیسے ہی کوئی انٹری، کوئی سٹاک آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ انٹر کر دیتے ہیں، سٹاک آپ سے جا رہا ہے تو آپ انٹر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو ایک کیلکولیٹڈ فارم میں سٹاک کا سٹیٹس جب بھی کوئی پوچھے کس چیز کا کتنا سٹیٹس ہے، آپ کے پاس کتنا سٹاک موجود ہے، تو آپ اس کی ایگزیکٹ صورتحال بتا سکتے ہیں، ایگزیکٹ پوزیشن بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایکسل میں ایک زبردست فنکشن موجود ہے، ہم آگے چل کے بات کریں گے، لنکس لگانے کا۔ اس میں آپ مختلف شیٹس کے آپس میں لنک لگا سکتے ہیں، مختلف ڈیٹا کے مختلف سیلز کے آپس میں لنک لگا سکتے ہیں، مختلف شیٹس کے آپ لنک لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے لنک کی مدد سے آپ اپنے تمام کام کو اتنا آرگنائز کر سکتے ہیں، اتنا مینیجبل فارم میں لا سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب اس میں کام کرے گا، لنک کے طریقہ کار کو سمجھ لے گا، تو پھر اس کے بعد اسے کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی فارمولا بنانا اور اپنے ضرورت کے مطابق ایکسل کو استعمال کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ تو ہم سب سے پہلے ایکسل کی ابتدا کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکسل میں کیا کچھ ہے اور ہم اس میں کیا کیا مزید کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ایکسل آپ اوپن کرتے ہیں تو ایکسل اس فارم میں آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ ایکسل کا جو بالکل لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ بٹن ہے اسے ہم آفس بٹن کہتے ہیں۔ آفس بٹن پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ نیو، اوپن، سیو ایز کے آپشنز آپ کو ملتے ہیں۔ ان پر ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی فی الحال ہم ناموں کو جانتے ہیں۔ مختصر سا اوور ویو ہے اس میں۔ اس کے ساتھ آفس کے بٹن کے ساتھ آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں، کچھ ٹولز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہیں ہم کسٹمائز کوئک ایکسیس ٹول بار کہتے ہیں۔ کوئک ایکسیس ٹول بار میں ہم عام طور پر جب بھی کوئی شخص ایکسل میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ ٹولز کی بار بار ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ ان ٹولز کو براٹ اپ کر کے یہاں پہ لے آتا ہے۔ جیسے یہ ایک ڈاؤن ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو نیو کا آپشن آپ لے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ نیو اوپر آ گیا ہے،
दोबारा आप क्लिक करते हैं तो ओपन का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से आप प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे ले आए, और इस तरह से जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे उन टूल्स में इजाफा होता जाएगा। इसलिए हम इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जहां आप जल्दी से अपने टूल्स, ज़रूरत के टूल्स पर आप रसाई हासिल कर लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जहाँ ख़त्म होता है उसके थोड़ा सा आगे आप देखते हैं तो आपको बुक वन डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ नज़र आता है। ये बेसिकली हमारी फाइल का नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक वन आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नज़र आता है। ये हमारा पेज टाइटल है, लेकिन हम अगर इसको अपनी फ़ाइल को कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने सेव किया इस फाइल को, पहले तो सेव नहीं थी डेस्कटॉप पे, हम इसे सेव कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसको नाम देते हैं kali.pk हम नाम देते हैं। तो जैसे ही आप इसको नाम देते हैं तो आप ये देखें कि आपको यहाँ पे इसका टाइटल चेंज होता हुआ नज़र आता है। अब आप देख रहे हैं वाज़े तौर पर कि kali.pk-माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये हमारा टाइटल बार है। इसके बिल्कुल एंड पे आप चले जाएं, राइट साइड पे टॉप पे तो माइनस का निशान नज़र आता है आपको, इसे हम मिनिमाइज़ बार कहते हैं। मिनिमाइज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे रिस्टोर डाउन है, या इसे हम मैक्सिमाइज़ भी इसे कहते हैं। और इससे हम क्रॉस का निशान है, इसे हम जब फाइल अपनी क्लोज करना चाहें, बंद करना चाहें तो इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करते हैं। आम इंटरनेट यूज़र को इन चीज़ों का पता होता है। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे आपको एक ब्लू स्काई ब्लू कलर की एक पट्टी नज़र आती है, जिसे जो यहाँ से शुरू होती है होम से लेके नीचे तक, ये जो जहाँ तक वाइट एरिया शुरू हो रहा है यहाँ से ऊपर ऊपर, ये सारे का सारा हिस्सा रिबन कहलाता है। रिबन मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ टूल्स पर और फंक्शंस पर। तो हम सबसे पहले रिबन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रिबन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है इसे हम मेन्यू बार कहते हैं, और यहाँ पे आपको मेन मेन्यू नज़र आता है एक्सेल का। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने होम ओपन है, और होम वो फंक्शन है, वो हिस्सा है, वो पार्ट है आपके एक्सेल का, जिसमें आपको एक्सेल से मुतल्लिक़ जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं वो सारे के सारे आपको होम में मिल जाते हैं। मोर और लेस आपकी सारी ज़रूरत होम में पूरी हो जाती है। कुछ कमी जो रह जाती है वो आप आगे फर्दर जो मुख्तलिफ टैब्स लगे हुए हैं, जैसे कि होम के साथ इंसर्ट का टैब है, लेआउट का है, फार्मूलाज का है, डेटा है, रिव्यू और व्यू का ऑप्शन आपको नज़र आता है। ये जो हिस्सा ऊपर का है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू आपको नज़र आ रहा है, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे आप देखते हैं मुख्तलिफ टूल्स हैं। इन टूल्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। मसलन हम ये देखते हैं कि सबसे पहला हिस्सा क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड मुश्तमिल है कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट, पेंटर के नाम और पेस्ट के टूल्स पर मुश्तमिल है। इनसे मुतल्लिक़ जो हम काम होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। इसी तरह जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट से मुतल्लिक़ एक ऑप्शन है, फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट से मुतल्लिक़ आपको जितने भी ऑप्शन चाहिए होंगे वो सारे के सारे मोर और लेस यहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे कि आपने कोई स्टाइल आपने चेंज करना है, उसका साइज़ चेंज करना है, इंक्रीज़ करना चाहते हैं टेक्स्ट को, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट के जो फ़ॉन्ट से मुताल्लिक़ हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद हम अगला ग्रुप देखते हैं तो आपको अलाइनमेंट लिखा हुआ नज़र आता है। अलाइनमेंट में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो अलाइनमेंट का आप लफ्ज़ी मतलब अगर आप जानने की कोशिश करें उर्दू में तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को उसकी प्रॉपर प्लेस पर रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अलाइनमेंट में आपको वो टूल्स मिलेंगे जो आपके डाटा को, आपके टेक्स्ट को, आपके डिजिट्स को जो आपने मुख्तलिफ सेल्स में रखा हुआ है, जहाँ भी उस सेल में आप उसको कौन सी पोजीशन देना चाहते हैं। इधर आप उसको लेफ़्ट साइड रखना चाहते हैं, राइट पे हैं, टॉप है, बॉटम है, या ये कि आप उसको अपनी मर्जी की किसी पोजीशन पर रखना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट आपकी हेल्प आउट करता है। इसके साथ आप ये देखते हैं अलाइनमेंट के अंदर आपको मर्ज का ऑप्शन भी नज़र आते हैं। मर्ज आप कर सकते हैं, और मसलन इसमें जब दो सेल्स को आपस में मर्ज करके आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे होते हैं तो आपको ये मर्ज का ऑप्शन आपकी हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से आप जब आगे चलते हैं तो आप ये देखते हैं कि नंबर्स का ऑप्शन आपको नज़र आता है यहाँ पे। तो नंबर से मुतल्लिक़ जितने भी हैं जो आप डिजिट्स लिखते हैं उसमें बाज़ दफ़ा आपको डॉलर का साइन लगाना होता है या कोई दूसरी करेंसी लेना होती है आपने, तो आप नंबर्स के साइन से आप वो चीज़ें ले सकते हैं। आपने परसेंटेज का साइन लेना है या डेसिमल के बाद आपने 0 2 0 रखने हैं, अमूमन 2 रखे जाते हैं, या इससे ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये नंबर का जो ग्रुप है ये आपकी मदद करेगा। इसके बाद आप देखते हैं स्टाइल का एक ग्रुप है। स्टाइल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आप अपने उस डाटा को, जो आपने कोई टेबल बना रखे हैं या कोई शीट बना रखी है पूरी जहाँ पे आपने डाटा को रखा है, तो
تو اس ڈیٹا کو آپ کوئی سٹائل، کوئی شکل و صورت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سٹائل کا یہ گروپ ہے، یہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو یہ سیل کا آپشن نظر آتا ہے۔ سیل اس حصے کو کہتے ہیں جہاں آپ بار کلک کرتے ہیں تو ایک جہاں پہ بائی ڈیفالٹ آپ پہنچتے ہیں کلک کر کے، تو وہ حصہ ایک بارڈر جو آپ کو نظر آتا ہے، جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو اس حصے کو ہم سیل کہتے ہیں۔ ایک سیل کو آپ نے جو چینج کرنا ہے، اس بعض دفعہ آپ نے کہیں ڈیٹا کے اندر سیل ڈالنے ہوتے ہیں یا ڈیلیٹ کرنے ہوتے ہیں، تو یا یہ کہ ان کو کوئی شکل و صورت دینا ہوتی ہے، تو آپ سیل کے آپشن آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اینڈ کا جو ہمارا ہوم میں یہ جو گروپ نظر آ رہا ہے، اس میں آپ بہت امپارٹنٹ فنکشن اس میں آٹو سم کا ہے کہ جب بھی آپ بہت سا ڈیٹا آپ یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کو آپ سم اپ کرنا جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آٹو سم کا آپشن آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، آپ کو ٹوٹل کر کے بتاتا ہے۔ یہ فنکشن صرف سم ہی نہیں کرتا بلکہ اس میں اور بھی بہت سے فنکشن، جیسے آپ اس کے اس ایرو پہ کلک کرتے ہیں تو ڈراپ ڈاؤن ایک مینیو کھلتا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائل اپ ایک سمجھے آپ کے سامنے کھل گیا ہے، اس میں سم بھی ہے، ایوریج بھی ہے، نمبر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میکسیمم نمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، منیمم نمبر ہیں، اور پھر لاتعداد فنکشن نیچے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے ڈیٹا کو اے ٹو زی فلٹر کرنا چاہ رہے ہیں، آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے چھوٹی فگر ٹاپ پہ آئے اور سب سے بڑی نیچے آئے، تو آپ اس فنکشن پر آپ جب کلک کریں گے سارٹ اینڈ فلٹر کے آپشن پر، تو اسی طرح سب سے بڑی فگر آپ اوپر بھی لا سکتے ہیں، نیچے بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ والا گروپ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس میں موجود ٹولز کی مدد سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور بالکل اس کے اینڈ پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹیلیسکوپ نظر آ رہی ہے۔ ٹیلیسکوپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے مدد کرتی ہے، تو یہاں پر بھی ایکسل میں بھی ٹیلیسکوپ آپ کو ڈیٹا کو سرچ کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتی ہے، نہ صرف سرچ کرنے کے لیے بلکہ آپ سرچ کر کے اسے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم دوسرے ٹیب انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو طرح طرح کے گروپس نظر آتے ہیں۔ ہم آگے چل کر ان پر بات کریں گے اور اگلے ٹیوٹوریلز میں ان پر بات کریں گے۔ اسی طرح پیج لے آؤٹ سے متعلق آپ نے پیج کا سائز کون سا رکھنا ہے، مارجن آپ نے کتنا رکھنا ہے، پیج کی اورینٹیشن کیا رکھنی ہے آپ نے، اور اس طرح سے دیگر جتنے بھی پیج سے متعلق آپشنز ہیں وہ آپ کو پیج لے آؤٹ کے ٹیب میں ملیں گے۔ فارمولاز ہیں، چونکہ ایکسل بیسی فارمولاز اور لاجیکل فارمولاز پر اور اس طرح کے فنکشنز پر بیس کرتا ہے، تو فارمولاز اور کیلکولیشن سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی جو آپ کو آسانی فراہم کرتی ہیں کام کے دوران، وہ آپ یہاں سے فارمولاز کے فنکشن سے لے سکیں گے۔ اس طرح سے ڈیٹا سے متعلقہ آپ کو فنکشنز اور ٹولز یہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ ریویو ہے، اس میں اسپیلنگ آپ چیک کر لیں گے۔ آپ اپنی شیٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو سب سے امپارٹنٹ فنکشن جہاں پہ ہے وہ ہے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ شیٹ کو جب پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی پاسورڈ لگا دیتے ہیں۔ جب آپ پاسورڈ لگاتے ہیں تو کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کی شیٹ کو آ کے اوپن نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے پاسورڈ کا پتہ نہ ہو۔ اسی طرح ویو آپ کرتے ہیں، جب آپ اپنی شیٹ بنا لیتے ہیں، آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ لینا ہوتا ہے تو آپ اس کا ویو وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز مارجن سے باہر ہے یا نہیں ہے، اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے اگلے فنکشنز میں ان ٹولز کا کچھ استعمال کریں گے تاکہ آپ کو اس سے متعلق زیادہ معلومات ہو سکیں۔ تو اس پر ہم اپنے اس پہلے لیکچر کو سٹاپ کرتے ہیں اور نیکسٹ اگلی کلاس کی طرف جاتے ہیں۔